تعلیم صحت for all professional medical courses. السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ آج کا میرا ٹاپک ہے یورین ایگزامینیشن یعنی پیشاب کا معائنہ۔ یورین یعنی پیشاب میں ویسٹ مٹیریل یعنی فاسد مادوں کے علاوہ شوگر کے پیشنٹس میں گلوکوز خارج ہوتی ہے۔ گردوں کی تکلیف، پیشاب کے راستے کی تکلیف، یورینری ٹریٹ میں آر بی سیز سیلز، ایپیتھیلیل سیلز خارج ہوتے ہیں۔ عورت کو حمل کے دوران پیشاب میں ہارمون بھی خارج ہوتے ہیں جس سے حمل کے بارے میں جانا جا سکتا ہے۔ بعض دفعہ پیشاب میں مردانہ منی بھی خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ گردے انسانی جسم سے پیشاب کو خارج کرتے ہیں۔ گردوں کی کارکردگی کے پیش نظر گردے جسم میں پانی اور نمکیات کا توازن برقرار رکھتے ہیں۔ دماغ میں پیچیٹری گلینڈ سے خارج ہونے والے اینٹی ڈائی یوریٹک ہارمون پاور پیٹرولین کے ذمہ ہے جس کے پیش نظر گردے جسم میں پانی اور نمکیات کا توازن برقرار رکھتے ہیں۔ ایڈرینل کارٹیکس کا ہارمون الڈوسٹیرون سوڈیم کے زیادہ اخراج کو روکتا ہے۔ اگر 24 گھنٹے میں پیشاب صحیح پانی تقریباً 10 سے 15 گلاس سے قدرے کم پانی کے باوجود 500 سی سی سے کم خارج ہو تو گردے صحیح کام نہیں کرتے۔ اس صورتحال کو یوریمیا کہتے ہیں۔ اس سے پیشاب میں بو آئے گی۔ اگر پیشاب 100 سے 300 ml کے درمیان آئے تو اس حالت کو اولیگوریا کہتے ہیں۔ ایک تندرست انسان 24 گھنٹے میں اوسط 400 سے 1400 ml کا پیشاب کی مقدار خارج کرتا ہے۔ ایس پی گریوٹی، اس کو میئر کرنے کے لیے پیشاب کو تقریباً 15 ڈگری سینٹی گریڈ تک ٹھنڈا کرتے ہیں۔ ایس پی گریوٹی پیشاب میں موجود ٹھوس مادوں کی مقدار معلوم کرنے کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے۔ جتنے زیادہ فاسد مادے ہوں گے ایس پی گریوٹی اتنی زیادہ ہوگی۔ عام یورینومیٹر کے لیے کم از کم 35 ml پی ایچ پیشاب کی مقدار ضروری ہے۔ پی ایچ، پیشاب کی پی ایچ 4، 6، 8 تک ہو سکتی ہے۔ اوسط 6 پی ایچ ہوتی ہے۔ یہ پیشاب میں موجود تیزابوں مثلاً ایسڈ فاسفیٹ، یورک ایسڈ، پائروک ایسڈ اور سٹرک ایسڈ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر زیادہ دیر پیشاب پڑا رہے تو اس کی پی ایچ بڑھ کر 80 ہو سکتی ہے جس کی وجہ یوریا کا امونیا میں تبدیل ہونا ہے۔ اس کے علاوہ کیٹون باڈی بھی موجود ہوتی ہیں۔ یہ انسانی جسم میں چربی کی زیادہ مقدار زائل ہونے پر مبنی ہے جو کہ سٹارویشن اور ذیابیطس میں ہو سکتا ہے۔ ہمارا جسم انہیں زیادہ مقدار میں استعمال نہیں کر سکتا جو کہ پھر پیشاب کے راستے خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ٹربیڈیٹی، پیشاب عموماً بے رنگ اور ہلکی بو والا ہوتا ہے یا پھر ہلکا زرد یلو رنگ کا ہو سکتا ہے، اور اس کو اگر زیادہ دیر تک رکھا جائے تو کچھ چیزیں اس کے اندر ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں جو کہ اس کی خاصیت کو ختم کر دیتی ہے۔ ڈپازٹ، جو مادے پیشاب میں حل پذیر نہیں ہوتے وہ نیچے جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں جن کو ڈپازٹ کہتے ہیں۔ انہیں پیشاب میں آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ عموماً نمکیات مرکبات ہوتے ہیں جو ریت نما زروں کی شکل میں ہو جاتے ہیں۔ کاسٹ، یہ عموماً جسم کے اپنے سیلز جو کہ پیشاب کی نالیوں جہاں سے پیشاب گزر کر آتا ہے کی اندرونی سطح کی توڑ پھوڑ کے باعث آتے ہیں، اور پیشاب کو سلائڈ پر رکھ کر ان کو آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے۔ پریگنینسی ٹیسٹ، اس ٹیسٹ میں پیشاب کی مدد سے یہ پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ آیا مطلوبہ عورت حاملہ ہو گئی ہے یا اور کسی وجہ سے پریگنینسی کی طرح کے علامات ظاہر ہو رہی ہیں۔ اس میں اینٹیجن اینٹی باڈی ری ایکشن کی مدد لی جاتی ہے، اور چونکہ پریگنینسی میں خون میں گونیڈ اور اسے ریڈیو امینو اسے اور ایلائزا تکنیک سے بھی پریگنینسی ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے جو کہ قدرے مہنگا پڑتا ہے لیکن 100% صحیح ہوتا ہے۔ یورین کلچر،
چونکہ پیشاب میں ہزاروں طرح کے فاسد مادے مثلاً شوگر، پروٹین، کیٹون باڈیز، یوریا، کیراٹن وغیرہ شامل ہوتے ہیں جو کہ جراثیموں کی افزائش کے لیے بہت اچھا میڈیا مہیا کرتے ہیں اور مختلف جراثیم گردوں، مثانوں اور پیشاب کی نالیوں میں بیماری پیدا کر سکتی ہے۔ ان کے ٹیسٹ کے لیے عموماً خوردبینی معائنہ یعنی مائکروسکوپ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات مائکروسکوپ معائنہ سے کچھ پتہ نہیں چلتا، ایسے میں یورین کلچر ٹیسٹ کروایا جاتا ہے جو کہ 100% اچھے رزلٹ فراہم کرتا ہے۔ شکریہ۔